محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات بتلائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. جتنی بھی آپ سب کی حاجات ہیں سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے اور بہترین قبولیت کا شرف ان کو ملے. دنیا میں آخرت میں پروردگار عالم اس عزاداری کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کو خاص طور پر پروردگار عالم امام زمانہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے اور اس عزاداری کا بھی شوق عطا فرمائے اور اس کا شعور عطا فرمائے. سب سے بڑی بات کہ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلی محرم ہے آج، ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں جو پورا 2.25 مہینے کا ایک ٹائم ہمیں گزارنا ہے شعور کے ساتھ گزارنا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معرفت میں اضافہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہاں پہ خداوند عالم خود فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تم کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو. خدا کہہ رہا ہے فاسألوا، سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. یعنی خدا نے صرف آپ کو یہ نہیں کہا کہ سوال کرو اور جس سے مرضی سوال کرو. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جس سے مرضی سوال کرو. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. ٹھیک ہے؟ اور اہل ذکر کون ہے؟ وہ ہمارے پاس تو ہیں اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو کر لے. ٹھیک ہے؟ محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں کہتا ہے کہ سوال کرو؟ تو دیکھیے مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ سوال اور جواب کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ سوال چابی ہے اور جواب جو ہے وہ تالا ہے. جس طرح جب تک چابی نہیں لگتی تالا نہیں کھلتا، اسی طرح جب تک سوال نہیں ہوتا علم نہیں کھلتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد. اس سے اچھا ضرور آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پکار پکار کے کہنا ہے، یہ آواز ہماری پہنچنی چاہیے جہاں ہمیں پہنچانی ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہیں کچھ مل جاتا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی جان لگانی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ آگے جیسے جیسے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی چاند مارنی پڑتی ہے جب جا کے کچھ ملتا. ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں مل جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا تیار مل جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، نہ دنیا میں ملتا اور نہ آخرت میں ملتا. اور یہاں جس مکتب میں بیٹھے ہو یہاں تو جان دینی پڑتی ہے، ایسے ہی کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ تو پہلے ان کی بارگاہ میں نوکری کرنی پڑتی. ٹھیک ہے؟ نوکر بنو، نوکر، غلامی کرو. پہلے غلامی کرنی پڑتی، پھر اس کے بعد جا کے کچھ ملتا. تسلیم ہو. ہاں، تسلیم ہونا پڑتا ہے ان کے آگے. تو اب یہاں دیکھیے مولا نے کیوں فرمایا کہ جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ چابی، اور جواب تالا ہے. ٹھیک ہے؟ جب سوال ہوگا تو علم کھلے گا. ٹھیک ہے؟ جس طرح جب چابی لگتی ہے تو تالا کھلتا ہے. اور شاید اس لیے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے رسول خدا نے 1000 باب تعلیم فرمایا اور میں نے اس 1000 باب یعنی چیپٹر تعلیم فرمائے، اور اس 1000 باب کے ایک ایک چیپٹر سے میں نے خود اور چیپٹرز کھولے. ٹھیک ہے؟ تو اب کیوں خدا نے کہا کہ سوال کرو مگر کرو اہل ذکر سے کرو؟
کیونکہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو ہر سوال کا جواب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل ذکر سے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ہر سوال کا جواب جانتے ہیں. کیونکہ خدا نے عام حکم کیا تھا, عام حکم, کہ چاہے جو مرضی سوال کرو, زمین کا کرو, آسمان کا کرو, کائنات کے بارے میں کرو, چرند پرند کے بارے میں کرو, انسانوں کے بارے میں کرو, ٹھیک ہے, تحت الثری کا کرو, عرش اولی کا کرو. یہ عام حکم تھا, تو اس لیے ضروری تھا کہ اہل ذکر ہی جواب دیں. میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اہل ذکر کون؟ کہ جو ہر سوال کا جواب دیں. اور ہمارا جو مکتب ہے, ہمارے پاس 14 اہل ذکر ہیں, ایک نہیں ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جہاں 14 اہل ذکر موجود ہیں, کہ یہاں سوال کیا وہاں جواب آ. یہ نہیں کہتے کہ کل بتاؤں گا, پرسوں بتاؤں گا, یا کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اب ایک ٹیم آئی مولائے کائنات کے پاس, مفروضہ قائم کر کے. مفروضہ یعنی اپنی طرف سے ایک سوال بنا لیا انہوں نے کہ کسی طرح امام کو عاجز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت ایک جانور ایسا ہمارے ہاں پیدا ہو گیا, اس میں کچھ بکری کی صفات ہیں, کچھ اس میں کتے کی صفات ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے, نجس ہے یا پاک ہے, کیونکہ بکری ظاہر پاک ہوتی ہے, کتا نجس ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اچھا اس کے آگے گوشت رکھ کے دیکھو, اس کے آگے گھاس رکھ کے دیکھو, دیکھو کیا کھاتا ہے. کہا کہ قبلہ یہی تو مسئلہ ہے, کبھی گوشت کھاتا ہے, کبھی گھاس کھاتا ہے. اب دیکھیں جو آگے علی سے سوال کرے وہ خود ہی گھاس کھایا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ اچھا اس کے آگے پانی رکھو, اگر چاٹ کے پیتا ہے تو کتا ہے, اور اگر لبوں سے پیتا ہے تو بکری. کہا حضرت کبھی چاٹ کے پیتا ہے, کبھی لبوں سے پیتا ہے. کہا اچھا اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو, کہ پہلے پچھلے پاؤں رکھتا ہے یا اگلے پاؤں رکھتا ہے. کیونکہ کتا پہلے پچھلے پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے اور بکری اگلے پاؤں کے ذریعے سے بیٹھتی. کہا قبلہ کبھی اگلے پاؤں کے ذریعے بیٹھتا ہے, کبھی پچھلے پاؤں کے ذریعے بیٹھتا ہے. 17 انہوں نے سوالات, امام نے ان سے 17 چیزیں یعنی کھول کے رکھ دیا پورا. اور جب ہر جواب ہو گیا, کلیئر ہو گیا, فرمایا کہ اب اسے ذبح کر کے دیکھو, اگر آتے نکلے تو کتا ہے, اور اگر اوجڑی نکلے تو بکری. یعنی کوئی جانور نہیں تھا, مفروضہ. انہوں نے ایک مفروضہ قائم کیا, لیکن مولا نے علم کے چیپٹر کھول دیا, پورا علم کا, ان کا پورا ہی سمجھتے کہ پوسٹ مارٹم کر دیا. صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اس در کے ہم غلام ہیں ہم لوگ. اب یہاں دیکھیں, یہاں اس مکتب کا فائدہ ہونا چاہیے نا, ہمیں بھی اتنا ہی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے, ہمارے بھی اتنی اپروچ ہونی چاہیے, اتنی ہمارے پاس نالج ہونی چاہیے کہ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم بھی لا نہ کہیں, نہیں ہم بھی نہیں کیسے کہیں, کیونکہ ہمارے پاس بھی ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور یہ دکھایا جناب سلمان فارسی. جناب سلمان فارسی, ان کے پاس جب لوگ آتے تھے وہ بھی لا نہیں کہتے تھے, نہیں کہتے تھے, کیونکہ اہل بیت کے غلام تھے. اسی طرح ہر سوال کا وہ جواب دیتے تھے, اور کرامات ان کی وہ علیحدہ تھی. ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ نے کرامات نہیں دکھائی ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے درجہ بڑھتا ہے تو انسان کا جو یہ وجود ہے یہ ایسا ہے کہ موت سے دکھانے لگتا ہے. جیسے جیسے آپ کے ایمان کے درجے بڑھیں گے نا, یہ وجود موت سے دکھائے گا. جناب سلمان فارسی 10ویں درجے پر ہیں, اور گھر میں اپنے اکیلے رہتے تھے, شادی ہوئی نہیں تھی. اور کھانا کیسے پکاتے تھے؟ لکڑیاں وغیرہ نہیں جلاتے تھے, دیگچی رکھی اور اپنا پاؤں رکھ دیا نیچے, انگوٹھے میں سے آگ نکلنے لگتی تھی, کھانا پک جاتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا. اب ایک دن جب پکا رہے تھے ابو ذر آ گئے اچانک, اور ابو ذر نے اچانک دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیا. نہیں بتا سکتے تھے, ہم ہوتے تو بتا دیتے نا کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس تو یہ کرا, کیوں نہیں بتا سکتے تھے؟
کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے نا اندر سے وہ برداشت نہیں کر سکتا زیادہ علم کو. ابھی آپ کو حد سے زیادہ اگر بتا دیا جائے نا فضائل یا معجزات تو آپ برداشت نہیں کر پائیں. ہم اتنا برداشت کریں گے جتنا ہمارے پاس ظرف ہے. جناب ابو ذر کا درجہ 7واں تھا, وہ اس کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, اس کے یعنی ظرف ابھی اتنا نہیں ہے, درجے کے مطابق. سلمان فارسی ہیں کہ جو 10ویں درجے پر ہے, تو اتنی کرامات جناب سلمان فارسی سے ظاہر ہوتی تھی. اور ان کا بھی جس طرح یہ ہم کہتے ہیں نا کہ شجر و حجر مولا کا کہنا مانتے تھے, سلمان فارسی نے بھی اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ جب مدائن کے گورنر بن کے گئے تو وہاں کے لوگ آئے, انہوں نے کہا قبلہ یہاں چوریاں بہت زیادہ ہوتی. انہوں نے اعلان کر دیا آج سے کوئی چوری نہ ہو. رات کو چوری ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب اس طرح اعلانات کرنے سے چوریاں تھوڑی رکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا آج بھی میں اعلان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا اعلان کیا کوئی چوری نہ ہو, جو چوری کرے گا خود ذمہ دار ہوگا اپنی جان کا. اور جا کر ایک چوک پر کتوں سے جا کے محلے کے جو تھے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو جو رات کو نکلے اس کو چھوڑنا نہیں. اب صبح کو ظاہر ہے کہ لوگوں نے تو کہنا نہیں مانا ان کا, لیکن جو جانور تھے انہوں نے مان لیا. اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ پوری گلیوں میں کہیں کوئی زخمی پڑا ہے, کہیں کوئی مرا ہوا پڑا. تو سب حیران ہو گئے, سب پہ رعب پڑ گیا جناب سلمان کا کہ ان کی بات تو جانور بھی مانتے ہیں, یہ علی کا غلام ہے. بتایا غلام ایسے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی, بلند آواز سے, بلند آواز سے محمد فجل فرجا. تکبیر, یہ اس کمرے کے لیے لگایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, المومنین امام المتقین کل ایمان. نعرہ حیدری, حیدری, بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شخص کرامات نہیں دکھا سکتا, لیکن جو مولا کا غلام اصل میں جو غلام بن جائے, ٹھیک ہے, جو اصل میں غلام بنے گا, جب ہم اصل میں کنیزی میں آئیں گے, غلام بنیں گے, تو ہمارا بھی وجود چونکہ جڑ جائے گا, متصل ہو جائے گا, تو معجزات دکھانے لگے گا. تو سلمان فارسی سے کسی نے آ کے کہا بہت دن ہو گئے آپ نے کرامت نہیں دکھائی کوئی. تو انہوں نے کہا چلو قبرستان چلو. ایک قبر کو ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا. ٹھیک ہے, اب حیران تو نہیں ہو رہا آپ؟ نہیں, یہ غلام ہے. دیکھیں ایسے غلام ہوتے ہیں. 10ویں درجے پہ پہنچنا آسان نہیں ہے. جناب سلمان فارسی نے اپنی داڑھی سے جھاڑو دی ہے در سیدہ پہ, جھاڑو کشی کی ہے, غلامی کی ہے باقاعدہ. جب کوئی غلام بنتا ہے نا ان کو پھر وہ عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں جناب سلمان فارسی نے مردہ زندہ ہو گیا, اور وہ جیسے ہی زندہ ہوگا دوڑنے لگا میدان میں نا, یہ کہتا ہوا میرا اونٹ کہاں گیا, میرا اونٹ کہاں گیا. تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یہ 70,000 سال پہلے کسی نبی کے دور کا یہ امتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جناب سلمان سے کہا کہ آپ نے دیکھیے کرامت بھی دکھائی تو کیسی دکھائی, زندہ بھی کیا تو ایک پاگل کو زندہ کیا جو اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. کہا یہ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے کیوں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین پڑھو یا آیت الکرسی پڑھو. کیوں؟ کیونکہ جو کلمہ مرتے وقت زبان پر ہوگا نا, جب اٹھے گا وہی کلمہ ہوگا. سلمان فارسی نے کہا کہ یہ 70,000 سال پہلے ایک کسی نبی کا امتی تھا, اور جب اس کا یہ چرایا کرتا تھا, اسی جگہ پہ اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا, اور اس کا اونٹ گم ہو گیا. یہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ ملک الموت آ گیا. اس کی زبان پہ یہی جملہ تھا. اب یہ اٹھا تو یہی کہتا ہوا. اب آپ کو پتا چلا کیوں ہمیں کہا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی مدد. اس لیے کہ اگر موت آ جائے تو یا علی کہہ
کہتے ہوئے. دیکھیں ہر وقت ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے نا یا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب جیسے گرے کوئی چیز گم ہو گئی, کچھ ہو گیا تو بے ساختہ علی یاد آتا ہے. تو یہ اس لیے ہمیں دیکھے کہا گیا نا. تو معرفت کو بڑھانا ہے, معرفت کو, کہ موت آئے تو شمار علی کے غلاموں میں کر کے جائے. ملک الموت آئے تو ادب سے کھڑا ہو جائے, یہ علی کا غلام ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے معرفت کو بڑھائیں تاکہ اللہ بھی تعریف کرے. جیسے کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 39 میں, الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں تعریف کر رہا ہے کس کی؟ ان لوگوں کی کہ جو مسلسل اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں دوسروں کو. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. جو بلیغونا کا لفظ جہاں آتا ہے یعنی مسلسل پیغام پہنچاتے ہیں, اسٹاپ نہیں کرتے کہیں پہ, مسلسل ان کی زندگی ہی وہی ہوتی ہے کہ بس وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور اس پیغام کے پہنچانے میں وہ کسی سے ڈرتے نہیں اللہ کے علاوہ, اور کسی کو خاطر میں نہیں رہتے. دو چیزیں دیکھیں, یہ ہم انشاءاللہ اس آیت کو لے کے چلیں گے. آپ کو پتا ہے میں ایک آیت اس طرح سے لے کے چلتی ہوں تاکہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. پورے محرم سفر میں اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں. جو ہمارا موضوع ہے اس دفعہ وہ جہاد تبیین ہے, اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے معصومین کو خوش کر سکتے ہیں, ان کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی تعریف خدا کر رہا ہے کہ جو مسلسل لوگوں کے شعور کو بڑھاتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھیں تبلیغ ہے, لوگوں کے شعور کو بڑھانا, ان میں فہم و فراست پیدا کرنا. علماء جو ہمارے عرفاء علماء وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جہاد تبیین واجبات میں سے. جہاد تبیین کیا ہے؟ تبیین مطلب کھول کے بیان کرنا, واضح کرنا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ تبیاناً لکل شیء. ٹھیک ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن بیان نہیں کرتا, قرآن کھول کے بیان کرتا ہے, کھول دیتا ہے چیز کو. آپ نے دیکھا نہیں, اگر عذاب بیان ہو رہے ہیں تو کھل کے بیان ہو, کسی چیز کو مطلب چھپاتا نہیں ہے, اس کے گوشوں کو واضح کرتا ہے کہ اگر عذاب ہے بتایا گیا تو وہ کس کس قسم کا عذاب ہے. اگر جنت کی نعمتیں ہیں تو بتائی گئی کس کس قسم کی نعمتیں. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تبیان کہتے ہیں کھول کے بیان کرنے کو. اس وقت کہہ رہے ہیں جہاد تبیین واجبات میں سے. جہاد تبیین مطلب کہ واضح کرو, جو آپ کا مکتب ہے اس کو بیان کرو, اس کو کھل کے بیان کرو, اس کے گوشوں کو واضح کرو. ولایت کو کھل کر بیان کرو, ولایت کے گوشوں کو واضح کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب دیکھیے کہ اہل منبر کی تو ذمہ داری ہے ہی, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو جہاد ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہر جہاد تلوار سے نہیں ہوتا. جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں لفظ جہاد آتا ہے تلوار آ جاتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. جہاد جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم, قلم سے جہاد, یعنی کہ اگر کسی کے پاس لکھنے کی طاقت ہے, کوئی اچھا رائٹر ہے, اچھا لکھ سکتا ہے, لوگوں کو اپنے لکھائی سے, اپنے کسی بھی چیز سے ایسی شعور دے سکتا ہے, ایسی چیز لکھ سکتا ہے کہ جس سے لوگ پڑھیں تو ان کا شعور بڑھے, وہ اس سے جہاد کرے. پھر ہے جہاد باللسان, کوئی اچھا بول سکتا ہے, کسی کی زبان میٹھی ہوتی ہے, اس کی بات دل میں اتر جاتی ہے, وہ زبان سے جہاد کرے. ٹھیک ہے. پھر جہاد بالمال, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, مال ہے مگر اس کے پاس, ٹھیک ہے, وہ مال سے جہاد کرے. جو لوگ کام کر رہے ہیں خرچ کرے مال ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ہے جہاد بالجان, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, جان تو ہے, اور بہت ساری روایتوں میں جان کو پہلے رکھا گیا ہے مال سے بھی پہلے. ٹھیک ہے. یعنی جان سے جہاد کرو, اپنی جان سے, یعنی کہ ایکسکیوز نہیں ہے, کہیں بھی بہانہ کر کے آپ کھسک نہیں سکتے. بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ نہیں کہہ سکتے میں رائٹر بھی نہیں تھی, میرے پاس مال بھی نہیں تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا,
میرے پاس زبان نہیں تھی, میں پڑھی لکھی نہیں تھی. جان تو تھی, خدا کہے گا جان تو تھی تمہارے پاس, تو تم نے کیوں جان سے جہاد نہیں کیا؟ کربلا میں کتنے بہت سے اصحاب ایسے تھے ان کے پاس مال نہیں تھا, کسی کے پاس تھا ہی نہیں سرے سے, اور کوئی ایسے تھے جو چھوڑ کے آئے تھے, وہ تو اپنے گھروں سے دور وہاں کربلا میں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, مال نہیں تھا ان کے پاس, لیکن جان تو تھی, انہوں نے اپنی جان پیش کی. لیکن جان بھی امام نے ایسے نہیں لی, ٹھیک ہے. جان بھی وہ جو قیمتی جان ہوتی ہے نا, جو شہید ہوتا ہے نا, وہ کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو شہادت کے ایسے درجے پہ پہنچتا ہے نا, شہید چونکہ وہ ہوتا ہے جس کو خدا خریدتا ہے, اس کی جان کو خدا خریدتا ہے, خدا پسند کرتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایسا نہیں, پورا کرکٹ نہیں ہوتا, فضول سا آدمی نہیں ہوتا, وہ بھی صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے, اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, خلوص ہوتا ہے اس کے اندر بہت, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آج کل جیسے قلم کی جگہ پہ موبائل ہے, ٹھیک ہے, موبائل سے بھی جہاد کر سکتے ہیں. کیسے جہاد کریں گے؟ ہر وقت موبائل ہاتھ میں رکھو بس, ہر غلط پوسٹ کو فارورڈ کر دو, ہر وقت موبائل ہاتھ میں رکھو, کہتے ہیں ہمیں جہاد کر رہے ہیں. موبائل کے ذریعے جہاد کیا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی اچھا کارنامہ کر سکتے ہیں, اپنی جو فیلڈ ہے ہمارا مکتب ہے اس کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے نا, اس ٹیکنالوجی میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کرو, لیکن کرو ضرور, اس سے پہلے کہ دنیا سے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ, کچھ کرنا ضرور ہے. لیکن اب دیکھیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک بندہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن وہ امام کی محبت تو پیدا کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں, ٹھیک ہے. کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. کس طرح کرے گا کہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی جگہ دے کے, اپنا کھانا دے کے, اپنے حصے کا تبرک دے کے, ٹھیک ہے. کہ بھائی آج کوئی بات نہیں, آپ میرا لے جائیں, میں گھر جا کے پکا لوں. محمد کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اس سے خوشی ملتی ہے نا, بعض اوقات دوسرے کو کچھ دے کے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے, اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے, دوسرے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر ہے نفس کا جہاد, ٹھیک ہے, نفس کا جہاد یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرنا. بھائی میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈرامہ دیکھوں, میں شاپنگ پہ چلی جاؤں, لیکن اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی وقت ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, تو اب میں نماز پڑھوں جا کے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے نفس پہ مجھے کنٹرول کرنا, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. نفس کو, نفس کا جہاد کیا, کھینچ کے اپنے آپ کو, نماز قضا ہو جائے لیکن ڈرامہ قضا, کھینچ کے اپنے آپ کو ایسے کھینچ کے, کھینچو, کھینچنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ اس میں کوئی حرج نہیں, پہنچ جائے بس مسلح پہ, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے پہلے تو پہنچے. لشکری امام زمانہ میں بلائے اور انہیں بتائیں کہ جب جلدی جلدی پڑھنے میں وقت آتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے, ایسے ہی چھٹی تو جلدی. دیکھیں وہ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, نماز ہی ختم ہو جاتی ہے آدمی کی. اب یہ جب ہمارے لشکر امام زمانہ میں ہم کتنے مسائل کو کھول رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیز نہیں کہ ایسے ہی نماز پڑھ کے گزر جائے. کی جو دعا ہے نا وہ سجدے میں پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جہاد کی مختلف قسمیں ہیں. خود آپ مولا علی کی زندگی میں دیکھیں کہ پہلے تلوار سے جہاد کر رہے ہیں, خیبر, خندق, حنین, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 25 سال خاموشی, وہ بھی جہاد ہے, اب تلوار نہیں اٹھانی, وہ بھی جہاد ہے. پھر امام حسن صلح کر کے جہاد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ امام ہر وقت حالت جہاد میں ہوتا ہے. امام, وہ امام چاہے وہ چل رہا ہو, پھر رہا ہو, کھانا کھا رہا ہو, وہ امام کا ہر ایکشن جو ہے وہ جہاد ہے. وہ ہر وقت حالت جہاد میں ہوتا ہے, وہ تربیت کر رہا ہے, وہ زندگی گزار رہا ہے, اس کی پوری زندگی امام کی جہاد ہوتی ہے. تو جہاد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اسی طرح امام سجاد کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کربلا میں صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم,
کربلا میں امام سجاد دیکھیں مریض تھے، اس وقت جہاد ساقط ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جہاد اس وقت ساقط ہو گیا. کربلا کے بعد تلوار نہیں اٹھائی کہ میں اس وقت بیمار تھا اب میں تلوار اٹھا لوں، نہیں، اب جہاد کا طریقہ بدل گیا، اب زبان سے جہاد کیا. ٹھیک ہے، کربلا کے بعد زبان سے جہاد. کسی نے تلوار اٹھائی بھی تو امام نے منع کر دیا. کیا اب زبان سے ایک شامی آ گیا برا بھلا کہنے لگا امام کو. امام نے فرمایا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھی. فرمایا وہ آیت تطہیر کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے. آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھی. کہا وہ آیت مودت کا تاج خدا نے ہمارے سر پر رکھا ہے. قدموں پہ گر پڑا. یعنی اب یہ زبان سے جہاد ہوا. پھر اس کے بعد جب مدینے آ گئے تو اب زبان سے جہاد نہیں کر رہے، اب دعا اور گریے کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں. یہ گریہ بھی جہاد کا طریقہ ہے. یہ امام نے بتایا. کھانا سامنے آیا گریہ کر رہے ہیں، پانی سامنے آیا گریہ کر رہے ہیں، قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں. یعنی طریقہ بتایا کہ دیکھو اس طرح دیکھیں ہماری بھی زندگی کا ہر لمحہ جہاد بن سکتا ہے. یہ ہمارے معصومین بتا رہے ہیں. یعنی ہم کہیں بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ میں تو مولا گھر کے کام کر رہی تھی، میں تو بچے پال رہی تھی. یہ گھر کے کام بھی جہاد ہیں، یہ بچوں کی تربیت بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے کام اگر ولایت کے تابع ہو رہے ہو تو جہاد. یہ سارے کام اگر آپ ولایت علی کے تابع چل کے کر رہے ہیں تو یہ جہاد ہے، اگر ان کی پیروی میں کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب دربار میں آئے امام سجاد ایسا خطبہ دیا، خطبے کے ذریعے جہاد کیا کہ دربار میں لوگ غش کھا کھا کے گرنے لگے. ٹھیک ہے، یعنی کس طرح سے یزید کے دربار میں جہاد، ابن زیاد کے دربار میں. پھر جناب زینب جب مدینے سے چل رہی ہیں تو پردے کے ذریعے جہاد کر رہی ہیں. جناب زینب مدینے سے چلی، مکہ آئی، پردے کے ذریعے جہاد ہو رہا. اور بعد کربلا بغیر پردے کے جہاد ہو رہا، وہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے، عورت کا پردہ کتنا اہم ہے کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ اے بہن تیرا پردہ شہیدوں کے خون سے افضل. شہید کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے نا، پہلا قطرہ، جو پہلی فضیلت اس کو ملتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے حقوق الناس کی. حقوق الناس نہیں معاف ہوتے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق الناس جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق اگر اس کے پاس ہیں، اگر وہ کسی کا بندوں کا اس نے حق نہیں ادا کیا وہ معاف نہیں ہوتے. اسی لیے امام حسین نے کربلا میں اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ دیکھو اگر کسی کی گردن پہ کسی انسان کا کوئی حق ہے تو وہ چلا جائے. کربلا میں وہ شامل نہیں ہیں شہداء میں جن کے اوپر کسی کا حق ہے. تو یہاں امام خمینی نے کہا کہ اے بہن تیرا پردہ. کیوں؟ کیونکہ ایک پردہ دار عورت 1000 شہیدوں کی تربیت کر سکتی ہے. عورت اگر بے غیرت ہو جائے تو نسلیں ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی ہیں نسلیں. اگر عورت کے اندر سے پردہ ختم ہو جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا گیا. تو جناب زینب دیکھیے ایک وقت آیا پردے کے ذریعے جہاد کرنے، پھر وقت آیا کہ بے پردہ ہو گئی، چادر نہیں. تو اب یہ کہہ سکتی تھی کہ سید سجاد میں تو علی کی بیٹی ہوں، میری تو آواز کا بھی پردہ ہے، اب تک میں تو پردے سے باہر نہیں آئی، میں تو کسی کے سامنے کبھی نہیں آئی، میں کبھی بازاروں میں نہیں گئی، میں کیسے خطبہ دے سکتی ہوں. لیکن نہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اور ذمہ داری کیا تھا؟ جہاد تبیین. جہاد تبیین سب سے زیادہ سید سجاد بعد کربلا اور جناب زینب نے کی. جہاد تبیین یعنی پیغام کو مسلسل پہنچانا، کھل کے پہنچانا، اس کو کھول کے پہنچانا، اس کو واضح کرنا، اس کے ایک ایک گوشے کو واضح کرنا. دیکھا نہیں آپ نے کس طرح جناب زینب اور سید سجاد نے کس طرح حکمت عملی اختیار کی اور ایک ایک گوشے کو کربلا کے واضح کی، ایک ایک گوشے کو. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ ہے جہاد تبیین کہ خاص طور پہ ولایت کے گوشوں کو کھول کے بتایا جائے.
کیونکہ سب کچھ نا ولایت کے سسٹم میں چل رہا ہے نا. ہم جو یہ چل رہے ہیں نا ولایت کے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں ہم لوگ. اصل جو اس وقت نظام چل رہا ہے نا وہ ولایت کا چل رہا ہے. نبوت کا نظام ختم نبوت رسالت کے ساتھ وہ چیپٹر اس وقت کلوز ہو جاتا ہے. اس وقت سے ولایت کا نظام چل رہا ہے. آپ اس کے زیر سایہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو اور ہم اس لشکر میں شامل ہوں امام. یہ ہمیں صرف دعا کر کے نہیں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے, ہمیں کوئی کام بھی کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے مولا سے. کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل. اے وارث خون حسین الاجل الاجل. اے وارث خون زینب الاجل الاجل. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا تو کربلا سے گزرے, وہاں پہ رکے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں, 1.5 سال یہ جنگ چلی ہے, تو میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. امام حسن کے زانوں پہ سر رکھا, آنکھ لگ گئی. لیکن راوی ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ایک مرتبہ چونک کی آنکھ کھلی اور زار و قطار رونا شروع کیا. جب آپ روئے تو اصحاب بھی رونے لگے. کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا, میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. حسین آئے تو کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ یہاں یہ جو میدان ہے خون سے بھرا ہوا ہے اور تم گردن تک اس میں ڈوبے ہو, اور تمہارے کہا کہ بیٹا اصل میں یہی وہ جگہ ہے کربلا جہاں تم 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے اصحاب تمہارے بیٹے سب یہاں مارے جائیں گے. اس وقت مولا نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ جب ایسا ہوگا تو تم کیا کرو گے حسین؟ کہا بابا میں صبر کروں. مولا نے آگے بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما اور کہا کہ بیٹا حسین یاد رکھنا کہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوں گے. کہا حسین ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا. اس وقت مولا تو چلے گئے کربلا سے نکل کے کوفے آئے. مولا جانتے تھے کہ میں واپس پلٹ کے اس طرف نہیں آؤں گا کیونکہ شہادت تھی. جس طرح علی جانتے تھے کہ واپس نہیں پلٹیں گے, واپس مدینے نہیں جائیں گے, کوفے میں شہادت ہو جائے گی, اسی طرح حسین بھی جانتے تھے جب مدینے سے نکل رہے تھے کہ واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا, واپس پلٹ کے نہیں. اس کو ایسا کریں, اس پہ لگا دیں کیوں ہو گیا مانو اٹھا کے لگا. تم سمجھتے ہو عباس کو مارا, تم سمجھتے ہو عباس کو مارا تم نے, پشتے رہبار سے غازی کو اتارا تم نے, بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے, بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے. اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے. مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی, پہلے آن کر دو, بٹن آن کر دو, سمجھنا اس کو میری آن کر جانب دو, سے لگاؤ. تمہیں معافی ہے. میرا عباس تو بے سر میں تمہیں ہاں چلے. با وفا با وفا یا عباس یا عباس. نعرہ حیدری یا علی. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت دعا کریں گے پرسہ بی بی کی بارگاہ میں پہنچے. جتنا پرسہ ہم دیں
पहली मजलिस में नियत कर ली, बीबी मैं जितना पुरसा दूंगी वो सब, मैं जितनी जगह पे जाऊंगी जो सवाब मुझे मिलेगा आपने सवाब हदिया करना है। क्या कहता है बीबी, ये जितना मैं मजालिस में जाऊंगी मैं ये सवाब जो मुझे मिलेगा हदिया करती हूँ 14 मासूम को। ये नियत कर ली। अज़ादारों, बीबी ने कई रवायतें मौजूद हैं कि जिसमें बीबी ने हर जाकिर से सबसे ये कहा, क्या कहा कि देखो मेरी ज़ैनब की विदाई ज़रूर पढ़ना, मेरे हुसैन की विदाई ज़रूर पढ़ना। कई रिवायतों में मिलता है कैसे मेरा हुसैन मदीना छोड़ा, कैसे मेरी ज़ैनब ने मदीना छोड़ा। अज़ादारों, कहते हैं कि हुसैन ऐसे आए नाना की कब्र पर, जैसे एक बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा, ऐसे नाना की कब्र पे आए। कहते इतना रोए कि गश कर गए। और उसके बाद मेरा पूरा ईमान है कि कब्र रसूल फटी होगी, रसूल कब्र से बाहर आए होंगे, सीने से लगाया होगा, कहा होगा हुसैन मैं तुम्हें खून में गलता देख रहा हूँ। हुसैन ने कहा नाना आप मुझे अपनी कब्र पे ले लीजिए, ये उम्मत मुझे जीने नहीं देगी। कहा नहीं बेटा, शहादत तुम्हारी मुकद्दर है। कहा मेरी बहनों का क्या होगा? कहा बेपर्दा फिराई जाएंगी तुम्हारी बहनें बेपर्दा। कहा अच्छा मैं माँ से विदा हूँ। माँ की कब्र पर आए। अज़ादारों, माँ क्या चीज़ होती है? अगर किसी माँ को बता दिया जाए कि उसका बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाए, किसी माँ को अगर बता दिया जाए, और माँ भी जिसने चक्कियाँ पीस कर पाला हो, उस माँ को अगर बता दिया जाए कि उसका बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा, और न सिर्फ शहीद होगा बल्कि लाशा पामाल होगा। अज़ादारों, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना के जुमले, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा कि 2 बातों को पे बहुत शदीद दुख है इमाम ज़माना इमाम हुसैन के लिए। सलाम करते हैं कि मेरा सलाम हो मेरे जद पर उस वक्त कि जब शिम्र सीने पे सवार। हमारे लिए बड़ा आसान है पढ़ देना, सुनना आसान है। मेरा सलाम हो मेरे जद पर उस वक्त के जब शिम्र सीने पर सवार और रेशे मुबारक को पकड़ रखा। कि दूसरी चीज जो इमाम ज़माना को तकलीफ देती कि मेरा सलाम हो मेरे जद की टूटी हुई पसली हो। तो जब लाशा पामाल किया गया ना, घोड़े दौड़ा में, इमाम हुसैन की नवी पुश्त में इमाम ज़माना है। इमाम ज़माना से नवी पुश्त में बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जद का लाशा पामाल हुआ। बताओ उस माँ से कैसे बर्दाश्त होगा जिस माँ ने पैदा किया है, जिस माँ ने चक्कियाँ पीस कर पाला। ऐसे आए हुसैन जैसे बच्चा आता है ना माँ की कब्र पर अपनी, और आकर कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ, अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा अकेला नहीं जा रहा, अम्मा अकबर को भी लेके जा रहा हूँ, अम्मा असगर को भी लेकर जा रहा हूँ, अम्मा सीने पे सोने वाली को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ की कब्र पे कह रहे, भाई की कब्र पे पहुंचे। जब भाई की कब्र पे पहुंचे ना अज़ादारों, एक मर्तबा जुमला कहा, भैया मुझे आज भी वो रात याद है जब आपको जहर दिया गया था। भैया मुझे याद है जब आपको जहर दिया गया। भैया एक छोटा सा बच्चा बार बार आपके सीने पर उतर रहा था, चढ़ रहा था, आपने तावीज़ दिया था। भाभी उम्मे फरवा से कहा था कासिम को करबला लेके जाना, भैया कासिम को भी लेकर जा रहा। मातम करते हुए मातम करते हुए, किसी का हाथ सीने से जुदा ना हो। बड़े गम के दिन है, आज बड़ा शब जुमा भी है, शब जुमा भी है, पुरसा। आज करबला पहुंच के पुरसा देना, जितना भी हम देर पुरसा दें करबला में समझे कि हम करबला में मौजूद हैं। दिल के अंदर तमन्ना रखो, वास्ता अली अकबर का रखो, मौला आज अली अकबर का वास्ता, मौला अली अकबर के सदक़े में हम ये मसाइल बयान कर रहे हैं। हज़रत अब्बास से कहा अब्बास पानी के खैर रखो, मशकीज़ें रखो, सामान सफ़र तैयार करो, हमारियों पे पर्दे लगाओ। कहा मौला इतना पानी रखा है कि अगर कोई पानी मांग भी ले तो जब भी हमारे पास बहुत पानी हो। अज़ादारों, पानी रखा गया, हमारियाँ लाई गई। जब हमारियाँ लाई गई ना तो क्या तरीका था कि अंदर से कनीज आवाज़ देती थी कि कोई बीबी आ रही है।
बाहर से हजरत अब्बास आवाज देते थे, उस बीबी का वारिस आगे बढ़ता था, सवार कराता था हमारी बीबी। अंदर से कनीज ने आवाज दी, बेबा हसन आ रही, आसिम की मां आ रही है। बाहर से हजरत अब्बास ने आवाज दी, कासिम इधर आओ, माँ को सवार कराओ। सिर्फ कासिम ही नहीं आए, अज़ादारों कैसे किस एहतमाम से सवार हो रही है। कासिम ने बाजू पकड़ा, अकबर ने घुटना जमीन पर रखा, कहा चची मेरे घुटने पर पैर रखकर सवार हो जाइए। अज़ादारों कितना मुश्किल होता है ऊँटों पे सवार होना। इस तरह ये बनी हाशिम के जवान दोनों तरफ से बाजू पकड़कर घुटनों में पैर रख के सवार करवा रहे हैं। एक मर्तबा आवाज आई, उम्मे लैला आ रही है। अकबर आगे बढ़े, सवार कराया। उम्मे कुलसूम आगे आई, हजरत अब्बास आगे बढ़े, सवार कराया। अज़ादारों को हुराम उस वक्त मचा कि जब अंदर से आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब आ रही। अज़ादारों अभी आवाज आई ना, तो हजरत अब्बास ने आवाज दी, अली अकबर तुम भी आओ, कासिम तुम भी आओ, और मोहम्मद तुम भी आओ। हजरत अब्बास हाथों को बांध के बीबी की बारगाह में पहुंचे। बीबी आप कहें तो कासिम आपको सवार करवाए। कहा नहीं अब्बास, कासिम से सवार नहीं होगी। एक मर्तबा कहा बीबी आप कहें तो अली अकबर आपको सवार करवाए। कहा नहीं अब्बास, आज मैं अकबर से भी सवार नहीं हूँ। बीबी आप कहें मैं खुद सवार कराऊं। हजरत अब्बास ने हाथों को जोड़ा, बीबी मैं सवार कराऊं। नहीं अब्बास, आज तुमसे भी सवार नहीं। एक मर्तबा हुसैन घबरा के कुर्सी से उठे और उठ के कहा बहन मैं सवार करवाता हूँ। कहा भैया माफ करना, आज आपसे भी सवार नहीं हूँ। कहा बहन फिर किससे सवार होगी? कहा भैया आज वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को बंधे हाथों से हथकड़ियों में जकड़ा मुझे सवार कराएगा। मौला ने आवाज दी, सज्जाद आओ मेरे सज्जाद, आओ आकर पुपी को सवार करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।